بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پیش خدمت ہے آج ایک نیا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی اور اس پر حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، جو کہ حضرت عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ عصفان اور مکہ کے درمیان ہدا پہنچے تو حذیل کے ایک قبیلہ کو ان کا خیال آیا، جسے بنی اللحیان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے پیچھے تقریباً 100 تیر اندازوں کا لشکر بھیجا۔ لشکر ان کے آثار کے پیچھے چلا حتیٰ کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے ٹھہر کر کھجوریں کھائی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ گٹیاں یثرب کی ہیں، چنانچہ ان کے آثار کے پیچھے چل لگے۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھیوں کو ان کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی۔ ان لوگوں نے انہیں گھیر لیا، ان سے کہا اتر آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پختہ وعدہ دیتے ہیں تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ ان کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اللہ کی قسم کسی کافر کی پناہ میں ہرگز نہیں اتروں، اے اللہ اپنے نبی کو ہماری خبر پہنچا دے۔ اتنے میں انہوں نے تیر مارا اور ان 7 میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور 3 آدمی ان کے وعدہ عہد پر نیچے اتر آئے۔ ان میں سے حضرت خبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور ایک اور صاحب تھے۔ جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو انہی کی کمانوں کی تانتیں کھول کر ان سے انہیں باندھ دیا۔ تیسرے صحابی نے کہا یہ سب سے پہلی بدعہدی ہے، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، مجھے اس عمل سے دلیل مل گئی ہے کہ ہمیں قتل کریں گے۔ انہوں نے اسے بہت کھینچا اور بڑی کوشش کی، مگر اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو اسے قتل کر دیا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چل پڑے، حتیٰ کہ انہیں غزوہ بدر کے بعد مکہ میں بیچ دیا۔ بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بدر کے دن حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس قید رہے حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک خاتون سے استرا مانگا جس سے بال کاٹے جاتے ہیں، اس نے دے دیا۔ اتنے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک چھوٹے بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آ گیا۔ وہ عورت کہتی ہے میں اس سے غافل تھی، بس میں نے دیکھا کہ بچہ خبیب کی ران پر بیٹھا ہے اور استرا اس کے ہاتھ میں ہے، میں گھبرائی۔ خبیب نے میری گھبراہٹ پہچان لی تو کہا کیا تو ڈر رہی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے اللہ کی قسم خبیب سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے ایک دن خبیب کو دیکھا کہ انگور کا گچھا ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے، حالانکہ وہ لوہے میں باندھے ہوئے ہیں اور مکہ میں اس کا موسم بھی نہیں۔ وہ خاتون کہا کرتی تھی یہ وہ کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبیب کو دیا تھا۔ جب وہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ حرم سے باہر جا کر قتل کرے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا مجھے مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم یہ گمان کرو کہ میں ڈر گیا ہوں تو میں زیادہ نماز پڑھتا۔ اے اللہ ان کو چن چن کر مار اور انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر شعر پڑھا پس مجھے کوئی پرواہ نہیں جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر موت آ رہی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی ہے، اگر چاہے تو مجھے برکت دے یا میرے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دے۔ پھر ابو سروہ عقبہ بن الحارث اٹھا اور آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہر مظلوم مقتول مسلمان کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ جاری